حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ اے پروردگار ہمیں اپنے رسول کے کچھ خصائص بیان فرما، تو بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہ خصائص بیان کرنے کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو اے مسلمانوں سنو، اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا رسول عطا فرمایا کہ اس کو ہم نے بشیر بھی بنایا، اس کو ہم نے گواہ بھی بنایا، اس کو ہم نے نذیر بھی بنایا، تو اب تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور کیا کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے رسول پر خالی ایمان، کہتے ہیں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ایک اور ان کا دھوکہ میں آپ کو بتاؤں، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضور کی سنت پہ عمل ہونا چاہیے۔ اچھا حضور کی سنت پہ عمل ہونا چاہیے، ہاں بس حضور کی سنت پہ عمل کیسے ہوگا بھائی، وہ نماز پڑھو۔ اچھا نماز تو منافق بھی پڑھتا ہے، حضور کے سامنے منافق نماز پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن ابی کون تھا، نمازی نہیں تھا؟ اور مدینہ میں کئی ہزار منافق تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسلمان نہیں تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، پیچھے پیچھے رہتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے ان کی ساری پول کھول کے رکھی ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، حج کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے محبت اور احترام اور اطاعت کا نام اسلام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھیں، حضور نے فرمایا کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یس میرے آقا نے یہ کہا، لیکن میرے آقا نے یہ کہا کہ نماز وہی مقبول ہے جو میرے طریقے پہ پڑھی جائے۔ کیا آپ کو مولوی اسماعیل صاحب کا وہ فتویٰ نہیں بھول گیا، یاد ہے؟ اس نے کہا نماز میں اگر گائے بھینس گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی۔ یہ انہوں نے کہا ہے، ثبوت تقویت الایمان ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، صراط مستقیم ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، نہ ملے جو چور کی سزا میری سزا۔ تو نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز خراب نہیں، وہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر درود پڑھے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، اس کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے؟ مجھے بتائیے، آپ غور کیجئے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آج ان کے ماننے والے مسجدوں کے امام نہیں بنے ہوئے، سب جگہ ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ارے رحمت اللہ علیہ کہاں سے ہوگا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے یہودیت کو اسلام کا رنگ دے کے پیش کیا ہوا ہے۔ کیا آج مسجدوں میں یہ نہیں کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اعوذ باللہ خاکم بدہن؟ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن پہ عمل کرو۔ خدا کی قسم قرآن بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن پر عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن کا فہم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جو قرآن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ لو کہ تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہیں اپنی ہوائش سے، دنیاوی ہوائش کے تحت، دنیاوی خواہشات کے تحت تم اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہو، قرآن تمہارے پلے نہیں پڑ سکتا۔ قرآن سمجھ میں اس کو آئے گا قرآن میں اللہ نے کہا آیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے فرمایا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑ، اور اللہ نے کسی خاص پہاڑ کا نہیں کیا، چھوٹی سی مکہ کی پہاڑی کی بات نہیں کی، پہاڑ کا، وہ کوہ ہمالیہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
اور قربان جائیں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے قلب انور پہ اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. تو حضور کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ بلند، حضور کی ہمت پہاڑوں سے زیادہ بلند، حضور کا ظرف پہاڑوں سے زیادہ بلند. حضور کے مقابلے میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا، اور پھر قرآن عطا فرمانے کے بعد خالی یہ نہیں کہا اچھا بھائی آپ جاؤ اس کو لوگوں کو پہنچا دو، پڑھ کے سنا دو، میرا ڈاکیہ ہیں آپ خالی ڈاکیے ہیں، آپ یہ پہنچا دیجیے، خط ہے یہ پہنچا دیجیے. لوگ بھی کہتے ہیں he was a messenger, he's supposed to give you the message, he gave you the message, now you follow the message, messenger is gone. اگر اللہ نے یہی کرنا ہوتا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ یتلو علیہم آیات، آپ ان پہ ہماری آیتیں تلاوت کر دیں، نہیں پڑھ کے سنا دیں. پھر یہ کیوں کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم؟ آپ نے خالی تلاوت نہیں کرنی، آپ خالی میسنجر نہیں ہیں، آپ ان کے استاد بھی ہیں، آپ ان کے رہنما بھی ہیں، آپ ان کے نبی بھی ہیں، آپ ان کے رسول بھی ہیں. یہ خالی تلاوت کرنے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ ان کو سمجھائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو اس کا بیان بھی سمجھائیے، اس کی حکمت بھی سمجھائیے، اور پھر اس کے اندر جو اسرار اور رموز ہیں وہ بھی سمجھائیے. پھر جب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ نے فرمایا اب ان کے اندر اور باہر کو پاکیزہ بھی آپ ہی کیجئے. He was not just a messenger. حضرات محترم، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُوَزِّرُوهُ، دین کے پھیلانے میں میرے نبی کی مدد کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی عزت کرنا. اللہ نے پہلے رسول کی شان بیان کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اقرار کیا، دل کے ساتھ اقرار کیا، مان لیا. اب کیا کرنا ہوگا؟ ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کے دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرنی ہوگی، اور ان کی توقیر کرنی ہوگی. یعنی جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، اور عزت یاد رکھیے اس سے پہلے نہیں آتی جب تک کہ محبت نہ ہو. پہلے وہ بناسپتی عزت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. ہاں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں بڑے آدمی. یہاں عزت وَتُعَزِّرُوهُ سے مراد یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے. پھر فرمایا النبی کیسا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دیکھو یہ میرا نبی خالی تمہارا ڈاکیہ نہیں ہے جو تم نے کہنا شروع کر دیا ہے، یہ خالی میسنجر نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم نے اس نبی کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہے جو تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں پیارا ہے. یہ نبی کا مقام ہے. حضرات محترم، وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کافر، یہ منافق آ کر مومنین مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. میں نے یہ دیکھا ہے اکثر لوگ ہمارے ہاں جو الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمان، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں. تو لوگوں سے میں نے خود سنا، کہتے ہیں جناب یہ تو اللہ راضی ہو گیا، رسول کے راضی ہونے کی کیا ضرورت؟ اللہ راضی ہو گیا، رسول کے راضی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے اللہ کو رسول کے ساتھ شرک کرا دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے اب اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، سورہ توبہ. اللہ فرماتا ہے یہ حق میرا ہے اور میرے رسول کا ہے کہ ہم کو راضی کیا جائے. اور یردوہ واحد کی ضمیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے حبیب کی رضا ایک ہی رضا ہے. رسول کے غلام ہیں. تو زندگی فضول ہے. یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رضا میری نہیں، میرے رسول کی بھی رضا تمہیں چاہیے، اور آج 14ویں صدی کا مولوی یہ کہتا ہے رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ تم جس خدا کو راضی کرنے کے چکر میں ہو حضرات محترم، وہ تو یہودیوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو پھر وہ کہنا شروع کر دو، مسلمان نہ کہو اپنے آپ۔ ہمارا خدا وہ ہے جو رسول کی رضا بھی چاہتا ہے، جو رسول کی رضا بھی چاہتا ہے۔ یہ جو شرک کا چکر ہے، آپ دیکھیے سورہ حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت رضوان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، غور سے سنیے۔ ارے تم نے قرآن کاش پڑھا ہوتا مسلمان کی نگاہ سے، مومن کی نگاہ سے، تو قرآن سمجھ میں آتا۔ تم نے قرآن فہمی کا دعویٰ کیا، بناسپتی دعویٰ ہے تمہارا، اصلی نہیں ہے۔ صلح بیعت رضوان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، اور حضور بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر حضور کا ہاتھ ہے ایسے، حضور کا ہاتھ ہے، صحابی کا ہاتھ نیچے ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے۔ حضور صحابی سے بیعت لے رہے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، افواہ پھیل گئی تھی، وہ پورا تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، آپ ان سے جو بیعت لے رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، میں لے رہا ہوں۔ انما یبایعونک یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیعت آپ جو لے رہے ہیں یہ آپ نہیں لے رہے، یہ تو اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں پر، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ تو تمہیں یہاں شرک نظر نہیں آیا؟ تم نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا، تم تو ہماری تو کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ارے یہ شرک نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رسول کی وہ عزت کی ہے جو تم نے انکار کر دیا، مسلمانوں کو ذلیل کر کے دنیا میں رکھ دیا۔ آج مسلمان واپس اگر اسی عقیدے پہ چلا گیا، خدا کی قسم دنیا کی قیادت آپ کے پاس ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر رسول پاک نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر پھینکی کافروں کی طرف، حضور نے پھینکی۔ کس نے پھینکی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن ہے، حدیث سنا ہوگا جی ضعیف حدیث ہے، اچھا ہماری ساری حدیثیں سے ضعیف ہے، ان کی ساری حدیثیں بڑی طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب جو آپ نے پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے۔ ارے پھینک حضور رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے پھینکا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بن گئے، مراد یہ ہے کہ حضور کا پھینکنا اللہ ہی کا پھینکنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کے دعوے دار کرنے والوں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ My dear brothers and sisters, it is very important for all of us today. میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی آپ سے بار بار کہا ہے، خدا را میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو جذبات میں آ کے لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بیدار ہو جائیے، اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے اور اس کو پھیلائیے، اس کو پھیلائیے، خاص طور پہ بہنوں کے اندر۔ پاکستان کی ایک عورت ہے، اس کا نام آپ کو بھی معلوم ہے، اس کی ٹیپوں کو گھروں میں درس ہوتا ہے، عورتوں کو گمراہ کر دیا، عورتوں نے اپنے شوہروں کو گمراہ کر دیا، بچوں کو گمراہ کر دیا۔ ایک عورت نے اتنا بڑا طوفان مسلمانوں کے اندر کھڑا کر دیا، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کی عورتوں کے اندر۔ یہ عورت گمراہ ہے، گستاخ
رسول ہے، یہ یہودیت کو اسلام کی آڑ میں پھیلا رہی ہے. خدا را ہوشیار ہو جائیے، یہ زہر کے اوپر چینی لگا کے آپ کو کھلا رہے ہیں. جب پیٹ میں جائے گا تو زہر کا اثر ہوگا، چینی ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا منکر ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا منکر ہے. اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا منکر ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان صحیح نہیں. جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت انسان کے دل میں پیوستہ ہوگی، یاد رکھیے اسی وقت تک مسلمان کامیابی سے سرفراز ہوتا رہے گا. جب تک حضور کی عزت اور محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، حضور کی اطاعت. اچھا ایک بات اور بھی یاد آ گئی مجھے، یہ میں نے ونڈسر میں کہی تھی، عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، یہ بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے مسلمان ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے؟ غور کیجئے، آپ کو پتہ ہے، آئی نو کہ موسٹ آف اس وی نو، لیکن آپ نے غور شاید نہیں کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی وحی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشیرے میں سرابور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزمعل، بظاہر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور لگے کہ پریشان ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، کیا بات ہے؟ غور سے سنیے گا، غور سے. آپ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ غار حرا میں کیا ہوا، اس طرح سے فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبایا اور پھر مجھے وحی سنائی. حضور نے حضرت خدیجہ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے. غور سے سنیے، حضور نے حضرت خدیجہ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا لیا. حضور نے صرف وحی کی کیفیت سنائی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور حضرت خدیجہ کیا جواب میں کہتی ہیں کہ اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے نیک، آپ بڑے سخی، آپ بڑے امین، آپ یتیموں کے والی، آپ بیواؤں کے مددگار، آپ انسانوں کے دوست، آپ ہمدرد اور غم گسار ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی قسم میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے. حضرت خدیجہ نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ کو حضور سے بڑی زبردست ٹوٹ کر محبت تھی. اس محبت کا تقاضا تھا کہ حضور پر شک نہ کیا جائے، حضور کی تصدیق کر دی جائے. تو محبت ہوگی تو ایمان جلدی نصیب ہوگا، محبت کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوگا. خدیجہ الکبریٰ کو محبت تھی، ایمان اللہ نے عطا فرما دیا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق تو بچپن کے دوست ہیں نا. they grew up together. there was just little difference. 3 سال کا ڈفرنس تھا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، باقی لوگوں نے تو ثبوت مانگے نا، زیادہ نے تو انکار کر دیا پہلے شروع میں. اور حضرت ابوبکر نے فوراً ایمان لے کے آئے، فوراً. اچھا جو دوست ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے، بچپن گزارا ہوتا ہے، حضرات محترم وہ ایک دوسرے سے بڑے فرینک ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے اچھا دوست کل تک تو ہمارے ساتھ تم کھیلتے رہے، کل تک تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، آج تم نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت ابوبکر کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. جیسے حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی محبت پہلے سے موجود تھی. اس کا تقاضا تھا کہ فوراً ایمان لایا جائے. محبت نے ایمان کی طرف رغبت دلائی، محبت ذریعہ بن گئی یقین کا. آج مسلمان کے دل میں محبت نہیں رہی، اطاعت کی بات کرنے لگا ہے. ارے اطاعت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں.
حضرات محترم یہ محبت کا تقاضا تھا جو ایمان کی طرف لے گیا. لوگ کہتے ہیں جناب آپ حضور کی باتوں پہ عمل کیجئے, آپ میلاد شریف کر لیتے ہیں, نعتیں پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کسی نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ بھائی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ نعت پڑھنے والا, میلاد شریف کرنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا سارے وہابی نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیے. حضرات محترم ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ نے ایک لیبل لگا دیا جس طرح سے ان کافروں نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کا لیبل لگا دیا. ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب مسلمان ٹیررسٹ. We are not terrorist. تو جب ہم پہ لیبل لگتا ہے ٹیررزم کا ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں ٹیررسٹ مت کہو. تم نے اہل سنت والجماعت کو, تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیسے کہہ دیا کہ خالی میلاد کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ سب نماز پڑھتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسی طرح تمہارے یہاں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. دونوں کے لیے ہدایت کی درخواست کرو, لیکن جس کے دل میں محبت ہوگی یقیناً ایک نہ ایک دن وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے گا. جس کے دل میں محبت ہوگی آج نہیں کل ضرور نماز پڑھے گا. حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے. انسان کمزور ہے, یقیناً کمزور ہے, یقیناً کمزور ہے, لیکن خدا کی قسم اگر حضور کی محبت دل میں رہے گی یہ محبت ایک نہ ایک دن رنگ دکھائے گی, آپ کو اپنے گھر میں واپس لے کے آ جائے گی. حضرات محترم ذرا غور تو کیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. صحابہ کرام سے پوچھو, یہ کہتے ہیں جناب ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تمہیں تو صحابہ کی ہوا تک نہیں لگی. میلاد کرنے کا موقع ہے تو کہتے ہیں جی حدیث دکھاؤ. صحابہ نے نہیں کیا. بھائی صحابہ نے ایسی محفل نعت نہیں کی, آپ نے محفل نعت کرتے ہیں. خدا کی قسم حضور نے ایسی محفل نعت کی ہے, یہ جھوٹے ہیں. مسجد نبوی کھچاکٹ بھری ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے. کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے بڑی اپنی نظمیں لکھی, بڑی اس نے حضور کی حجب کی ہے, توہین کی ہے, انسلٹ کی ہے تھرو شاعری. کعب بن اشرف آتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا ہے. اور دیکھو اسلام کتنا ڈیموکریٹک ہے. ہمارے نبی صحابہ کی موجودگی میں اپنے دشمن کی مذمت کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے تیش میں آ کے تلوار نہیں مار دی اس کو اٹھا کے, اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو, اس نے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعب بن اشرف حضور کی اعوذ باللہ خاکم بدہن مذمت کرتا ہے شاعری کے ذریعے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ میری دفاع میرے رب نے بھی کرنا ہے, میرے صحابہ میں میرے ایسے جان نشین ہیں جو اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حضور خود تو شاعر نہیں ہے, اللہ نے ان کو شاعر نہیں بنایا, نبی کی شان کے خلاف ہے. کعب بن اشرف جب اپنی مذمت کا قصیدہ وہ اپنے نظم پڑھ کے ختم کرتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کو کہتے ہیں, اے حسان اس شخص نے تمہارے نبی کی مذمت کی ہے, اب تم اپنے نبی کی مدد بیان کرو. حضرت حسان ابن ثابت وہ واحد صحابی ہیں جنہیں مسجد نبوی کے اندر یہ عزت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوں اور وہ منبر پہ ہوں. یہ صرف نعت خان کو, نعت گو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عزت عطا فرمائی کہ حضور خود زمین پہ بیٹھے, اپنی نعت پڑھنے والے کو حضور نے کہا تم منبر پہ چڑھ کے میری نعت شریف سناؤ. یہ صرف نعت خان کو اعزاز حاصل ہے, یہ صرف نعت گو شاعر کو مقام حاصل ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھے, صحابہ بھی بیٹھے. یہ نہیں کہ حضور تناسل لیے جو چپکے سے میری کان میں سنا دو. سب صحابہ کے سامنے حضرت حسان ابن ثابت منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, طویل نظم سناتے ہیں, قصیدہ سناتے ہیں, نعت شریف سناتے ہیں. حضرات محترم خدا را اے مسلمانوں کچھ ہوش کے ناخن لو, تم نے کس قسم کے دین کو اسلام کہنا شروع کر دیا ہے. حضرت حسان کا وہ مشہور شاعر الحمدللہ سارے اہل سنت والجماعت کو یاد ہے وہ شعر,
اگر وہ شعر آج کا کوئی شاعر کہہ دے تو اس پہ فتوے لگا دیں یہ شرک بدعت کے. حضرت حسان ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن منک لم تر قط عین، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا نہیں. منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنم نہیں دیا. اب یہ بات تو ٹھیک ہے. اب اگلا شعر سنیے. مولوی صاحب لگاؤ فتوے صحابہ پہ. حضرت حسان ابن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے میرے حبیب، اللہ تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ تو کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے. حسان ابن ثابت نے کیسا کہہ دیا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے اللہ نے کیا. حضرات محترم، اس لیے کہ حضرت حسان ابن ثابت کو قرآن آتا تھا، تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، سمجھ نہیں آتی. حسان ابن ثابت کو اس کی سمجھ تھی. اس نے یہ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ان کو معلوم ہے کہ جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہ حبیب کی رضا ہے. There is no conflict. There is no dispute, there is no disagreement like you guys have. اے حبیب، آپ جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا. حضرات محترم، یہ صحابہ نے کیا. اور حضور کے نعت خوانوں کے نام آپ سنیے. ہم تو سنی لوگ ہیں نا، خلفائے راشدین کو مانتے ہیں. خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری موجود ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شاعری، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی شاعری، چاروں خلفاء، اور پھر حضور کی اہل بیت، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری موجود ہے. ایک شعر یاد آ گیا حضرت عائشہ کا، ام المومنین، ہماری ماں. سبحان اللہ. ام المومنین فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی تطلع بعد العشاء. لنا شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے جو دن کے وقت نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء، نیا سورج وہ ہے جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج ہے عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اتفاق سے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. مجھے سوئی اندھیرے میں نظر نہیں آتی، سوئی کو ڈھونڈتی ہوں، سوئی نظر نہیں آتی، اندھیرا ہے. اتنے میں میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضور کے چہرے انور پر اتنا نور ہے کہ اس نور کی روشنی میں نے سوئی کو دیکھ لیا. حضرات محترم، ایک نکتے کی بات انشاءاللہ اویس قادری صاحب انشاءاللہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ کے حوالے سے مجھے چیز بہت ایمان افروز یاد آ گئی. تم یہ کہتے ہیں ہمارے جیسی بشر، انا بشر مثلکم، قرآن میں اللہ نے 5 جگہ لکھا ہے انا بشر مثلکم، کہو میں ہمیں تمہارا جیسا انسان ہوں. ارے وہ تو اس لیے کہلوایا اللہ نے، مسلمانوں کی وجہ سے اللہ کو نہیں کہلوانا تھا. یہ صاحبان ایمان کے لیے اللہ نے نہیں کہلوایا نہ تھا، اس لیے کہلوایا تھا کہ کافروں کو مسئلہ تھا. کافر کہتے تھے کہ ہمارے جیسا آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے، کل تک یہ ہمارے درمیان تھے، آج اللہ کے نبی بن گئے.
یتیم پیدا ہوئے ہیں، غریب ماں باپ کی اولادیں اللہ کے نبی ہو گئے، کافروں کو مسئلہ تھا، اللہ نے فرمایا اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہاں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، تمہیں نہیں چنا ہے۔ ہمارے جیسے بشر ہیں، مجھے یہ بتائیے ہمارے دین میں مسئلہ کیا ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ عدت پوری کرے شادی کر لے، جہاں مرضی شادی کرے، ہے نا؟ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی جہاں مرضی عدت پوری کر کے شادی کر لے، اور یہ صرف مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ نے فرمایا ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہ مائیں خالی بات نہیں ہو گئی، بات دوسری بھی ہے۔ شادی اس کی ہوتی ہے، اس عورت کی ہوتی ہے جس کا شوہر مر جائے، اس عورت کی شادی نہیں ہوتی جس کا شوہر زندہ ہو۔ جس کا شوہر زندہ ہو اس عورت کی شادی نہیں ہوتی۔ حضور زندہ ہے اپنی قبر انور میں، اس لیے ازواج مطہرات کی شادی نہیں ہوتی۔ تم نے کس طرح سے رسول کو مردہ کہہ دیا؟ تم نے کس طرح سے رسول کو مردہ کیا؟ تم گستاخ رسول ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے؟ تم نے پوری امت مسلمہ کو گمراہ کر رکھا ہے، تیل کی دولت پہ تم نے لوگوں کو خرید لیا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں کو تم نے برباد کر دیا ہے، تمہاری لعنت اللہ نے مسلمانوں پہ مسلط کر رکھی ہے۔ نبی مردہ نہیں ہوتا، نبی زندہ ہے، اس لیے اس کی بیویوں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے، سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے پناہ رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ ہماری ماں کتنا عقیدہ الحمدللہ اچھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے حجرے میں دفن کر دیا گیا تو میں جب حضور کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے جاتی، صفائی کرنے کے لیے، تو میں حجاب نہیں لیتی تھی، میں ننگے سر جاتی تھی، اس لیے کہ حضور میرے شوہر ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس لیے بغیر حجاب کی چلی جاتی ہوں، اور تم سمجھو کچھ۔ فرما رہی ہیں حضور سے میں کیوں پردہ کروں، یہ تو میرے شوہر ہیں، اس لیے میں بغیر سر ڈھکے ان کے مزار انور پہ چلی جاتی ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، آپ وہ اعوذ باللہ خاکم بدہن دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق کو اسی کمرے میں دفنایا گیا، اب میں جب جاتی تھی تو اب بھی حجاب کے بغیر جاتی تھی، سر ڈھکے بغیر جاتی تھی، اس لیے چلی جاتی تھی کہ ابوبکر میرے والد ہیں۔ والد سے بھی پردہ نہیں ہوتا، باپ سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حجرے میں دفن کر دیا، اب میں جاتی تھی پورا حجاب کر کے جاتی تھی، اس لیے کہ عمر میرے لیے نامحرم ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ صحابیہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین، تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے؟ حضرات محترم، یہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ نکاح سے پہلے عام عورتیں تھی نا، بولیے عام عورتیں تھی نا، ان میں سے کوئی مشرکہ تھی، کوئی یہودن تھی، کوئی عیسائی تھی، ہیں مسلمان تو نہیں تھی، مسلمان ہوئی، حضور پر ایمان لائیں، پھر حضور نے شادی کی ان سے۔ حضرت ماریہ عیسائی تھیں، حضرت صفیہ یہودن تھیں، حضرت سودا ایمان لانے سے پہلے مشرکہ تھیں، یہ سب ایمان لے کے آ گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ اب ایک عام عورت ایمان لانے کی وجہ سے نہیں، حضور کی بیوی بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کے بارے میں کہتا ہے یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، اس روئے زمین پر تم جیسی کوئی عورت نہیں۔ تو ایک عورت نبی کے نکاح میں آ جائے تو اللہ فرماتا ہے اب اس جیسی کوئی عورت نہیں، تو وہ نبی جس کے نکاح میں آتی ہے وہ کتنا بے مثال اور بے مثیل ہوگا، وہ کیسا بے نظیر ہوگا، وہ کیسا بے مثال ہوگا، جس کے نکاح میں آنے سے اللہ نے فرمایا اب یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اب تم جیسی کوئی اور عورت نہیں، تم سب سے ممتاز ہو۔ تو جس کے نکاح میں آئے وہ کتنا ممتاز ہوگا، تم نے اس کو اپنا جیسے کیسے مان لیا۔ حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہد، شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ ہوں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی 1400 سال پہلے تو حضور نے صحابہ کو دیکھا تھا، ان کی نمازیں بھی دیکھی، ان کی سارے اعمال بھی دیکھی ہے، تو حضور گواہی دے دیں گے ہاں یا اللہ یہ مجھ پر ایمان لائے، یہ کافر ہیں، یہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ ہم تو 1400 سال کے بعد کے لوگ ہیں، ہمارے لیے حضور شاہد کیسے ہیں؟ ان مسلمانوں کا بس چلے بخدا یہ قرآن تبدیل کر دیں، یہ جو دوسرے مسلمان، ہم نہیں، اپنی بات نہیں کر رہے، الحمدللہ آپ تو سب اہل ایمان ہیں، وہ زبانی جمع خرچہ کرنے والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، ہم ان سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کا بس چلے قرآن بدل دیں۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہد، آپ گواہ ہیں، خالی گواہ 1400 سال پہلے کے لوگ ان کے لیے نہیں، خالی صحابہ کے گواہ نہیں، بلکہ حضور کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ خالی اپنے صحابہ پہ نہیں، آپ سے پہلے آنے والی امتوں پر اور ان کے بعد آنے والی لوگوں کے اوپر آپ پوری انسانیت کے گواہ بن کے پیش کیے جائیں گے۔